ایک سال گزرا، نیا سال آیا، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ بھی لے لیں کہ بھئی گزرے ہوئے سال میں ہم سے کیا کیا غفلتیں ہوئی، کیا لغزشیں ہوئی، کیا کوتاہیاں ہوئی، کن گناہوں کا ہم نے ارتکاب کیا، اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، کیا ہم نے اچھی طرح ادا کیا کہ نہیں کیا۔ جو سب کا جائزہ لینے کے بعد اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے نئے عزائم بھی ہونے چاہیے۔ جب حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استوى یومہ فہو مغبون، جس آدمی کے 2 دن یکساں گزرے، یعنی کل جیسا گزرا تھا آج بھی ایسا ہی گزرا، آج کل کے مقابلے میں کوئی ترقی نہیں ہوئی دینی اعتبار سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی کیا ہے، گھاٹے میں ہے، وہ مغبون۔ جب 2 دن کا یہ حال ہے تو پھر 2 سالوں کا معاملہ تو بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے گویا آئندہ کے لیے اپنی زندگیوں میں گویا اس انقلاب پیدا کرنے کے عزم کے ساتھ اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے سلامتی کی گویا اس سال کے اندر قدم رکھنا چاہیے۔ اور یہ محرم کا مہینہ جو پہلا مہینہ ہے، تو قرآن میں بھی جو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں 12 مہینے۔ یوم خلق السماوات، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کا یہ حساب 12 مہینے کا، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تب سے، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ زمانہ اسی طرح گھوم پھر کر کے اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس وقت تھا، یعنی حساب، کیونکہ عربوں نے حساب میں بڑی گڑبڑیں کی تھی، تو اب یہ گویا اپنی اصلی جگہ پر ہی آ گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان کے اندر 4 مہینے حرمت والے، ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو وہ ہیں جو لگاتار حرمت والے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ سال کے آخری 2 مہینے، اور محرم سال کا شروع کا مہینہ، یہ 3 مسلسل ہیں۔ اور رجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، حضور فرماتے ہیں، اور رجب کا مہینہ جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، یہ الگ ہے۔ یہ کل 4 حرمت والے مہینے۔ عرب لوگ بھی زمانہ جاہلیت میں اس کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اشہر حرم کا مطلب کیا؟ حرمت والا مہینہ، یعنی گویا اس کا خوب خصوصی ادب اور احترام تمام شریعتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا، اس لیے ان مہینوں میں لکھا ہے کتابوں میں، مفسرین نے بھی، فقہاء نے بھی، کہ عبادتوں کا، نیکی کے کام کرنے کا خاص اہتمام کیا جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ کیا محرم بھی انہی میں سے ہے؟ یہ اشہر حرم کا اپنا ایک خاص مقام ہے، بلکہ اسلام سے پہلے تو ان مہینوں کے اندر جنگ کرنے کو حرام قرار دیا گیا تھا، اور اس کا خود یہ مشرکین جو تھے عرب کے، وہ بھی اتنا زیادہ لحاظ کرتے تھے کہ اس مہینے میں، حالانکہ ان کی زندگی کا ایک عام معمول تھا لوگوں کو لوٹنا، قتل کرنا، مال چھین لینا، کسی کی عزت و آبرو کے اوپر ہاتھ ڈال دینا، لیکن ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ کسی کو چھیڑتے نہیں تھے۔ اپنے باپ کا قاتل بھی اگر مل جاوے تو اس کو بھی وہ ہاتھ لگاتے نہیں تھے کہ ابھی نہیں، بعد میں دیکھی جائے گی۔ ان 4 مہینوں کا اتنا زیادہ ان کے یہاں احترام تھا۔